حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معرکہ احد ختم ہوا تو میدان جنگ ایک دلدوز منظر پیش کر رہا تھا۔ رحمت عالم کے 70 جانثاروں کی خون آغشتہ لاشیں دور دور تک بکھری پڑی تھیں۔ مشرکین نے اپنے قبض باطن اور جوش انتقام کا مظاہرہ یوں کیا تھا کہ تقریباً سبھی شہیدان حق کی لاشوں کا مسئلہ کر ڈالا تھا۔ ان کے کان، ناک اور ہونٹ کاٹ کر پھینک دیے تھے یا ہار بنا کر گلے میں ڈال لیے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی لڑائی میں سخت زخمی ہو گئے تھے، لیکن آپ کو اپنے زخموں کا کوئی خیال نہیں تھا۔ البتہ اپنے اس قدر جانثاروں کے بچھڑنے کا شدید صدمہ تھا۔ لڑائی کے بعد حضور میدان جنگ کے جائزے کے لیے نکلے تو چشم ہائے مبارک سے سیل اشک رواں تھا اور روئے انور پر شدید حزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ گشت کرتے ہوئے آپ ایک لاش کے قریب آ کر رک گئے۔ مشرکین نے اس شہید راہ خدا کی لاش کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ انتہا درجے کی بہیمیت اور قساوت قلبی کا آئینہ دار تھا۔ بدبختوں نے اس مقدس لاش کے نہ صرف ہونٹ، ناک اور کان کاٹ لیے تھے بلکہ شکم کو بھی جگہ جگہ سے پھاڑ ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لاش کو دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا اور لسان رسالت پر یہ الفاظ جاری ہو گئے: تم پر خدا کی رحمت ہو، کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے تم قرابت داروں کا سب سے زیادہ خیال رکھتے تھے اور نیک کاموں میں پیش رہتے تھے۔ یہ شہید راہ حق جن کے لیے خیر الخلائق، فخر موجودات، سید الانام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے رحمت کی اور جن کے محاسن اخلاق کی برملا تحسین فرمائی، ام رسول حضرت حمزہ بن عبد المطلب ہاشمی تھے۔ سیدنا حضرت حمزہ کا شمار راہ حق میں اپنی جانوں کو بیچ دینے والے ان صحابہ اکرام میں ہوتا ہے جن کی جلالت قدر پر مسلمانوں کے سبھی مکاتب فکر کا کامل اتفاق ہے۔ ان کے حسب و نسب کے لیے اتنا ہی لکھنا کافی ہے کہ وہ سرور عالم کے چچا تھے۔ اس کے علاوہ ان کو حضور سے 2 نسبتیں اور بھی تھیں۔ ایک یہ کہ حضور کی والدہ حضرت حمزہ کی والدہ حالہ بنت اہیب زہری کی چچا زاد بہن تھی۔ اس نسبت سے حضرت حمزہ حضور کے خالہ زاد بھائی بھی تھے۔ دوسری یہ کہ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے حضرت حمزہ اور سرور عالم دونوں کو دودھ پلایا تھا۔ اس لحاظ سے حضرت حمزہ حضور کے رضائی بھائی بھی تھے۔ حضرت حمزہ کے سال ولادت کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ بعض ارباب سیر نے لکھا ہے کہ وہ حضور سے 2 سال قبل پیدا ہوئے اور بعض نے 4 سال کا فرق بیان کیا ہے۔ دونوں قسم کی روایتیں برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ یہ تفاوت 2 سال کا ہو یا 4 سال کا، اس سے یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ صوبیہ نے حضرت حمزہ اور حضور پر نور کو علیحدہ علیحدہ وقت میں دودھ پلایا ہوگا۔ حافظ ابن عبد البر نے الاستیاب میں یہی رائے ظاہر کی ہے۔ حضرت حمزہ کی کنیت ابو عمارہ بھی تھی اور ابو یعلا بھی۔ سید الشہداء، اسد اللہ اور اسد الرسول مشہور القاب ہیں۔ حضرت حمزہ کے بچپن کے حالات پردہ اخفا میں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ پتہ چلتا ہے کہ انہیں بچپن ہی سے شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی سے گہرا لگاؤ تھا اور سیر و شکار کا بھی بے انتہا شوق تھا۔ جوان ہوئے تو قریش کے نامور بہادروں کی صف میں جگہ پائی، لیکن وہ قبائل کے باہمی جھگڑوں میں شاذ ہی کبھی حصہ لیتے تھے اور اپنے وقت کا بیشتر حصہ سیر و شکار میں گزارتے تھے۔ بعثت کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت توحید دیتے 6 سال ہونے کو آئے تھے، لیکن حضرت حمزہ نے حضور سے بے انتہا محبت رکھنے کے باوجود کبھی دعوت اسلامی کی طرف توجہ نہ کی۔ شاید اس زمانے میں ان کے نزدیک زندگی کا مقصد ہی تازہ شکار مارنا اور کھانا تھا۔ اسی مذاق طبیعت نے انہیں دعوت حق پر غور کرنے کی کبھی مہلت ہی نہ دی۔ ان کے یہی لیل و نہار تھے
کہ ایک دن ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا جس نے ان کے قلب و نظر کی دنیا بدل دی اور وہ دین حق کے ایک جانباز سپاہی بن گئے۔ ہوا یوں کہ 6 بعد بعثت میں ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم سے نکل کر صفا کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ابو جہل کا گزر اس طرف ہوا۔ اس کے ساتھ عدی بن حمرہ اور ابن الاسدہ بھی تھے۔ ابو جہل نے حضور کو دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور آپ کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا اور ساتھ ہی دین حق کے بارے میں بھی نہایت رقیق الفاظ استعمال کیے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ اس نے حضور پر مٹی اور گوبر پھینکا اور آپ پر ہاتھ بھی اٹھایا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خلق عظیم کے اقتضاء سے نہایت صبر و تحمل سے کام لیا اور ابو جہل کی کسی بات کا کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر بکتا بکاتا چلا گیا اور حضور بھی تشریف لے گئے۔ اتفاق سے بنو تیم کے رئیس عبداللہ بن جدان کی لونڈی کوہ صفا پر اپنے گھر میں بیٹھی یہ سارا واقعہ دیکھ رہی تھی۔ حضرت حمزہ شکار سے واپس آتے ہوئے اس کے گھر کی طرف سے گزرے تو اس نے ان سے مخاطب ہو کر کہا، ابو عمارہ، کاش تھوڑی دیر پہلے تم یہاں موجود ہوتے تو دیکھتے کہ ابن حشام نے تمہارے بھتیجے کے ساتھ کیسا ناروا سلوک کیا، نہایت سخت گالیاں بھی دیں اور بری طرح ستایا بھی، لیکن ابن عبداللہ نے کچھ جواب نہیں دیا اور بے بسی کے ساتھ واپس چلے گئے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ کی رگ حمیت بھڑک اٹھی، غصے سے بے قابو ہو کر سیدھا خانہ کعبہ کا رخ کیا، جہاں ابو جہل مشرکین قریش کی مجلس میں بیٹھ کر لاف زنی کر رہا تھا۔ حضرت حمزہ نے وہاں پہنچ کر اپنی کمان اس زور سے ابو جہل کے سر پر ماری کہ خون نکل آیا اور ایک بڑا زخم ہو گیا۔ پھر بھڑک کر کہا، تو محمد کو گالیاں دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی انہی کے دین پر ہوں، جو کچھ وہ کہتے ہیں میں بھی وہی کہتا ہوں، اگر تجھ میں ہمت ہے تو ذرا مجھے بھی گالیاں دے کر دیکھ۔ ابو جہل کو لہو لہان دیکھ کر اس کے قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ اس کی حمایت میں کھڑے ہو گئے اور حضرت حمزہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن ابو جہل نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ ابو عمارہ کو چھوڑ دو، میں نے اس کے بھتیجے کو گالیاں دی تھیں جن کی وجہ سے اس کو غصہ آ گیا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ ابو جہل کے حامی مخزومیوں نے حضرت حمزہ سے کہا، حمزہ شاید تم بھی صابی ہو گئے ہو۔ حضرت حمزہ نے بے باکانہ جواب دیا، میرا دین بھی وہی ہے جو محمد کا ہے، جب مجھ پر حق واضح ہو چکا ہے تو مجھے قبول اسلام سے کون باز رکھ سکتا ہے؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ سراسر حق ہے، خدا کی قسم میں اب اس بات سے ہرگز نہیں پھر سکتا، تم سچے ہو تو مجھے روک کر دیکھ لو۔ حضرت حمزہ کا جواب سن کر مخزومیوں نے ان سے لڑنا چاہا تو ابو جہل کو خدشہ پیدا ہوا کہ اس طرح بنو مخزوم اور بنو ہاشم کے درمیان ایک ایسی آگ بھڑک اٹھے گی جو کسی کے بجائے سے نہ بجھے گی۔ چنانچہ اس نے مخزومیوں سے کہہ دیا کہ وہ حضرت حمزہ سے کچھ تعرض نہ کریں۔ حضرت حمزہ نے جوش حمیت میں اپنے اسلام کا اعلان تو کر دیا، لیکن جب گھر پہنچے تو دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے قریش کا سردار ہوتے ہوئے محمد کا نیا دین قبول کر لیا اور اپنے آبائی دین سے پھر گیا، یہ بڑی شرم کی بات ہے، اس سے تو مر جانا اچھا ہے۔ اسی وسوسے اور تردد کے عالم میں انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، یہ راستہ جو میں نے اختیار کیا ہے اگر اس میں کوئی بھلائی ہے تو میرے دل کو اس کی تصدیق سے سکون و تسلی بخش، ورنہ جس چیز کے اندر میں مبتلا ہوں میرے لیے اس سے نکلنے کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ ایک روایت میں ہے کہ ابو جہل کو زخمی کرنے کے بعد حضرت حمزہ سرور عالم کے پاس گئے اور کہنے لگے، برادر زادے، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے فرمایا، چچا جان، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوتا، میری خوشی تو اس میں ہے کہ آپ غیر اللہ سے منقطع ہو کر دین حق کی پیروی کریں۔ حضور کی اس دعوت حق کے بعد وہ سخت ذہنی الجھن میں مبتلا ہو گئے اور اسی حالت میں انہوں نے اس الجھن سے نجات پانے کی دعا کی۔ رات
اسی شش و پیج میں گزر گئی۔ صبح ہوئی تو وہ رحمت عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی ذہنی الجھن کا حال بیان کیا۔ حضور نے ان کو نہایت بلیغ پیرائے میں اسلام کی حقانیت سمجھائی، اللہ کا خوف دلایا اور قبول حق کے صلے میں جنت کی بشارت دی۔ حضور کے ارشادات سن کر حضرت حمزہ کا دل یقین اور ایمان کے نور سے معمور ہو گیا اور وہ پکار اٹھے، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ صادق ہیں، آپ اپنے دین کا خوب اظہار کیجئے، واللہ مجھے بات بالکل پسند نہیں کہ میرے اوپر آسمان سایہ فگن ہو اور میں اپنے پہلے دین پر قائم رہوں۔ قبول اسلام کے بعد حضرت حمزہ کا بیشتر وقت دار ارقم میں سرور عالم کی خدمت میں گزرنے لگا۔ ایک دن چند دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ وہیں بارگاہ نبوی میں حاضر تھے کہ ایک قریش کے مرد آہن حضرت عمر بن خطاب نے دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ایک صاحب نے دروازے کی جھری میں سے جھانکا تو حضرت عمر کو شمشیر بکف کھڑے پایا۔ انہوں نے حضور کو بتایا تو صحابہ کرام کو تردد ہوا کہ معاملہ خون خرابے تک نہ پہنچے۔ اس وقت حضرت حمزہ اٹھ کھڑے ہوئے اور بڑے جوش سے کہا، اسے آنے دو، اگر نیک ارادے سے آیا ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کا سر۔ حضرت عمر اندر آئے تو حضور نے ان کی چادر کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا اور فرمایا، عمر کہو کس ارادے سے آئے ہو؟ نبوت کی پرجلال آواز نے حضرت عمر کے جسم پر کپ کپی طاری کر دی اور انہوں نے بڑے عجز کے ساتھ کہا، یا رسول اللہ، میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ اس پر حضور نے زور سے اللہ اکبر فرمایا، ساتھ ہی صحابہ کرام نے زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا کہ دشت و جبل گونج اٹھے۔ اب حضرت حمزہ اور حضرت عمر فاروق کی صورت میں اسلام کو دو قوی دستے بازو مل گئے۔ ساتھ بعثت میں مشرکین مکہ نے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کو شعبہ ابی طالب میں محصور کیا تو حضرت حمزہ بھی 3 سال تک محصوری کے آلام و مصائب جھیلتے رہے۔ علامہ ابن سعد کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنے محبوب جانثار حضرت زید بن حارثہ کو حضرت حمزہ کا اسلامی بھائی بنا دیا تھا۔ 13 بعثت میں حضور نے صحابہ اکرام کو مدینے کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دی تو حضرت حمزہ بھی اکثر دوسرے صحابہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ عاصم بن عمر بن قتادہ کا بیان ہے کہ مدینہ پہنچ کر حضرت حمزہ نے حضرت سعد بن خشیمہ کے مکان میں قیام فرمایا، لیکن واقدی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت کلثوم بن الحدم کے مہمان بنے۔ کچھ عرصے بعد سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ منورہ تشریف لے آئے اور اسلام کے مدنی دور کا آغاز ہوا۔ علامہ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلا علم حضرت حمزہ کو عطا ہوا۔ رمضان 1 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سوار حضرت حمزہ کی عمارت میں ساحلی علاقے کی طرف اس غرض سے روانہ کیے کہ وہ قریش کے اس قافلے کی مزاحمت کریں جو اس زمانے میں شام سے مکہ آ رہا تھا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے جن میں ابو جہل بھی تھا۔ فریقین آمنے سامنے ہوئے تب مجدی بن عمر نے بیچ بچاؤ کر کے لڑائی تک نوبت نہ پہنچنے دی اور حضرت حمزہ کسی کشت و خون کے بغیر مدینہ منورہ واپس آ گئے۔ ابن سعد نے اس مہم کا نام سریہ سیف البحر لکھا ہے، لیکن فی الحقیقت صحیح بخاری کے مطابق سریہ سیف البحر 8 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت اسلامی لشکر کے امیر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح تھے۔ بعض روایتوں میں اس مہم کو سریہ حمزہ کا نام دیا گیا ہے اور یہی صحیح ہے۔ ایک روایت کے مطابق یہ مہم کسی خاص قافلے کی مزاحمت کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، بلکہ عمومی طور پر قریش کے قافلوں کے تجسس کے لیے روانہ کی گئی تھی اور محض اتفاق سے اس کی مدبھیڑ ابو جہل کے قافلے سے ہو گئی۔ سفر 2 ہجری میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم 60 یا 70 صحابہ کرام کے ہمراہ غزوہ ابوا کے لیے تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں بھی حضور نے حضرت حمزہ کو فوج کا قائد اور علمبردار بنایا۔ اسلامی فوج کے ابوا پہنچنے سے پہلے ہی قریش کا قافلہ وہاں سے آگے بڑھ چکا تھا۔
اس لیے جنگ و جدال کا موقع پیش نہ آیا۔ تاہم بنو زمرہ سے ایک دوستانہ معاہدہ طے پا گیا، جس کی روح سے وہ اس بات کے پابند ہو گئے کہ نہ قریش کی مدد کریں گے اور نہ مسلمانوں کی، بلکہ ہر حال میں غیر جانبدار رہیں گے۔ اسی سال جمادی الاخر میں غزوہ ذوالعشیرہ پیش آیا، جس میں رحمت عالم 150 صحابہ کرام کی میت میں قریش مکہ کی گوشمالی کے لیے مقام ذوالعشیرہ تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں بھی حضور نے مجاہدین کے لمبرداری کا شرف حضرت حمزہ کو بخشا، لیکن اس بار بھی کشت خون تک نوبت نہ پہنچی، کیونکہ قریش کا قافلہ چند دن پہلے ہی ذوالعشیرہ سے کوچ کر چکا تھا۔ البتہ بنو مدلج سے باہمی امداد کا ایک عہد نامہ طے پایا۔ رمضان 2 ہجری میں حق و باطل کا معرکہ اول غزوہ بدر الکبریٰ غزوہ بدر پیش آیا تو حضرت حمزہ اس میں بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے۔ عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے مشرکین کی صفوں سے عتبہ بن ربی، شیبہ بن ربی اور ولید بن عتبہ تلواریں ہلاتے ہوئے نکلے اور مسلمانوں کو دعوت مبازرت دی۔ لشکر اسلام سے 3 انصار جانباز عوف، معاذ اور مووز پسران افرا یا بروایت دیگر عوف، معاذ اور عبداللہ بن رواحہ ان کے مقابل ہوئے۔ قریشی جنگجوؤں کو جب معلوم ہوا کہ ان کے مقابل ہونے والے تینوں جانباز مدینے کے باشندے ہیں تو انہوں نے ان سے نبرد آزما ہونے سے انکار کر دیا، اور عتبہ نے پکار کر کہا، محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، ہماری قوم کو ہمارے مقابلے پر بھیجو۔ اس پر حضور نے حضرت حمزہ، حضرت علی اور حضرت عبیدہ بن حارث کو حکم دیا کہ جاؤ ان لوگوں کا مقابلہ کرو۔ یہ تینوں بہادر حضور کا حکم سنتے ہی نیزے ہلاتے ہوئے اپنے حریف کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ حضرت حمزہ کا مقابلہ شیبہ سے، حضرت علی کا ولید سے، حضرت عبیدہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے پہلے ہی وار میں اپنے اپنے حریف کو جہنم رسید کر دیا، لیکن عتبہ اور عبیدہ دونوں دیر تک لڑتے رہے، یہاں تک کہ دونوں زخمی ہو گئے۔ حضرت عبیدہ کا زخم نہایت شدید تھا۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی نے یہ صورتحال دیکھی تو دونوں نے ایک ساتھ حملہ کر کے عتبہ کو بھی ڈھیر کر دیا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت حمزہ کا مقابلہ عتبہ سے ہوا تھا، حضرت علی کا شیبہ سے اور حضرت عبیدہ کا ولید سے۔ حضرت حمزہ اور حضرت علی تو عتبہ اور شیبہ پر بہت جلد غالب آ گئے، لیکن نوجوان ولید نے بوڑھے عبیدہ کو سخت زخمی کر دیا۔ اس پر حضرت حمزہ اور حضرت علی آگے بڑھے اور آنن فانن ولید کو خاک و خون میں لٹا دیا۔ عتبہ، شیبہ اور ولید کو ہلاک ہوتے دیکھ کر قریش کے ایک نامور جنگجو تیمہ بن عدی کو سخت جوش آیا اور وہ بنکارتا ہوا میدان جنگ میں اترا۔ حضرت حمزہ فوراً اس کی طرف بڑھے اور ایک ہی وار میں اس کو جہنم واصل کر دیا۔ اب مشرکین نے مشتعل ہو کر عام حلہ بول دیا۔ مسلمانوں کی تعداد کفار کی تعداد کی 1/3 سے بھی کم تھی، لیکن انہوں نے اس پامردی اور شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا کہ کفار کا منہ پھر گیا۔ حضرت حمزہ اس شان سے لڑ رہے تھے کہ دستار پر شتر مرغ کی کلغی تھی اور دونوں ہاتھوں سے تلوار چلا رہے تھے۔ جدھر جھک پڑتے تھے کفار کی صفیں الٹ جاتی تھیں۔ اس دن ان کے ہاتھ سے بہت سے مشرکین ہلاک یا زخمی ہوئے۔ ان میں سے بنو مخزوم کا ایک جنگجو اسود بن عبد الاسد بن ہلال بھی تھا۔ یہ شخص نہایت کریہ المنظر تھا۔ وہ میدان جنگ میں آیا تو بآواز بلند قسم کھا کر کہا کہ آج میں مسلمانوں کے حوض کا پانی ضرور پیوں گا اور اسے خراب کر ڈالوں گا۔ حضرت حمزہ اس کی ڈینگ سن کر غصے سے بےتاب ہو گئے اور شیر کی طرح اس پر جھپٹے۔ ان کے پہلے ہی وار سے اسود کی ایک ٹانگ کٹ گئی اور وہ زمین پر گر پڑا، لیکن ہمت کر کے پھر اٹھا اور گھسیٹتا ہوا مسلمانوں کے حوض تک جا پہنچا۔ حضرت حمزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ اسود نے حوض میں چھلانگ لگا دی، لیکن حضرت حمزہ نے اس کو حوض میں ہی قتل کر دیا۔ مسلمانوں نے چند ساتھ کی لڑائی کے بعد کفار کو شکست فاش دی۔ 70 مشرکین میدان جنگ میں کام آئے۔ ان میں عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل، نضر بن الحارث اور کئی دوسرے رؤسائے قریش بھی شامل تھے۔ تقریباً اتنے ہی مشرکین کو مسلمانوں نے قیدی بنا لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت حمزہ نے اسود بن عامر کو قیدی بنایا۔ اسے بعد میں طلحہ بن ابی طلحہ نے 2000 دینار بطور فدیہ ادا کر کے رہا کرایا۔ طبرانی نے
حضرت حارث تیمی سے روایت کی ہے کہ حضرت حمزہ یوم بدر میں شتر مرغ کے پر کا نشان لگائے ہوئے تھے۔ مشرکین میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے جس نے شتر مرغ کے پر کی کلغی لگا رکھی ہے؟ اسے بتایا گیا کہ یہ حمزہ بن عبد المطلب ہے۔ اس نے کہا کہ اس شخص نے آج ہم کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ یہ استفسار اسیران بدر میں سے بعض نے کیا تھا۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ حمزہ تھے تو انہوں نے کہا کہ حمزہ نے آج لڑائی میں ہم پر بڑے ستم ڈھائے ہیں۔ شوال 2 ہجری میں غزوہ بنو قینقاع پیش آیا۔ یہودیان بنی قینقاع بڑے متمول، طاقتور اور جنگجو لوگ تھے۔ آہنگری اور زرگری ان کا خاص پیشہ تھا اور انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے کئی قلعے بنا رکھے تھے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نزول جلال فرمایا تو اہل حق اور بنو قینقاع کے درمیان یہ دوستانہ معاہدہ طے پا گیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دشمن کو مدد نہ دیں گے، اور اگر باہر سے کسی نے مدینے پر حملہ کیا تو وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ لیکن یہ لوگ جلد ہی اپنے معاہدے سے منحرف ہو گئے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی ان کو ایک آنکھ نہ بھائی اور وہ مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی یاوگوئیاں کر کے اپنے دل کے جلے پھپولے پھوڑنے لگے۔ مسلمانوں کی فتح کی اہمیت وہ یہ کہہ کر گھٹاتے تھے کہ قریش مکہ فن حرب میں مہارت نہیں رکھتے تھے۔ مسلمانوں کا مقابلہ ہمارے ساتھ ہوتا تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ جمع مرد کیسے لڑتے ہیں۔ شوال 2 ہجری میں ایک اتفاقی واقعے نے جلتی پر تیل کا کام کیا۔ ایک مسلمان خاتون بنو قینقاع کے محلے میں کسی کام سے گئی۔ ایک یہودی نے اس کو چھیڑ کر بے حرمت کیا۔ یہ دیکھ کر ایک مسلمان غصے سے بے قابو ہو گیا اور اس یہودی کو قتل کر ڈالا۔ یہودیوں نے اس غیرت مند مسلمان کو شہید کر ڈالا اور علانیہ سرکشی اور عہد شکنی پر آمادہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن ان کو اپنے ہتھیاروں اور قلعوں پر اتنا ناز تھا کہ کسی طرح اپنے مفسدانہ ارادوں سے باز نہ آئے۔ بلاخر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف لڑائی کا اعلان کر دیا اور ان کے محلے کا محاصرہ کر لیا۔ بنی قینقاع نے 15 دن تک قلعہ بند ہو کر مقابلہ کیا۔ اس کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور انہوں نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی کہ رسول کریم جو فیصلہ کریں گے وہ اس کی پابندی کریں گے۔ حضور نے خزرج کے بعض اکابر سے مشورہ کر کے حکم دیا کہ بنو قینقاع مدینے کی سکونت ترک کر کے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ یہ لوگ مدینے سے نکل کر ملک شام کے ایک ضلع ادرعات میں چلے گئے۔ ابن سعد اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ غزوہ بنو قینقاع میں بھی سرور عالم نے حضرت حمزہ کو اسلامی فوج کا علم مرحمت فرمایا۔ چنانچہ وہ شروع سے اخیر تک نہایت شجاعت اور استقلال کے ساتھ علمبرداری کے فرائض انجام دیتے رہے۔ 3 ہجری میں مشرکین مکہ بدر کا انتقام لینے کے لیے بڑے جوش و خروش سے مدینہ منورہ پر چڑھائی کی۔ علمبرداران حق اور کفار 7 شوال کو کوہ احد کے دامن میں ایک دوسرے کے مقابل ہوئے۔ اس وقت رحمت عالم کے ساتھ کل 700 جانباز تھے، جن میں 100 زرہ پوش اور چند سوار تھے۔ ادھر مشرکین کی تعداد 3000 تھی، جن میں 200 سوار اور 700 زرہ پوش تھے۔ مسلمانوں نے احد کا پہاڑ پیٹھ کے پیچھے رکھ کر اپنی صفیں درست کی۔ حضور نے 50 تیر اندازوں کا دستہ اس درے پر بٹھایا جدھر سے اندیشہ تھا کہ دشمن اس سے گزر کر عقب سے حملہ نہ کر دے۔ اس موقع پر حضرت حمزہ فوج کے ایک دستے کے افسر مقرر ہوئے جس کا کوئی مجاہد زرہ پوش نہیں تھا۔ طبل جنگ بجا تو قریش کی عورتیں دف پر یہ رضیہ اشعار پڑھ کر اپنے مردوں کو لڑائی پر ابھارنے لگی۔ ہم نجم سحر کی بیٹیاں ہیں، ہم زین پوش کے منقش اور خوبصورت کپڑوں پر چلتی ہیں، ہنس کے چال سے جس کو دیکھ کر آنکھیں قیرہ ہوتی ہیں، ہمارے سر مشک آلود ہیں اور گردن کے ہاروں میں موتی پروئے ہوئے ہیں۔ اگر تم میدان جنگ میں آگے بڑھے تو ہم تم سے ہم آغوش ہوں گی اور زین پوش کے منقش اور خوبصورت کپڑے تمہارے واسطے بچھائیں گی، اور اگر تم نے پشت پھیری تو ہمارا تمہارا فراق ہے، ایسا فراق کہ جیسے ہم تم کبھی دوست ہی نہ تھے۔ سب سے پہلے قریش کا علمبردار طلحہ بن ابی طلحہ
صف سے نکلا اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر للکارا، تم میں کوئی ہے جو میرے سامنے آئے؟ حضرت علی مرتضیٰ اس کے مقابلے کے لیے بڑھے اور ایک ہی بار میں اس کو واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد عثمان بن ابی طلحہ رجز پڑھتے ہوئے آگے بڑھا۔ حضرت حمزہ اس پر جھپٹے اور شانے پر اس زور سے تلوار ماری کہ کمر تک اتر آئی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے نعرہ مارا، یہ لے، میں ساقی حجاج کا بیٹا ہوں۔ علامہ شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں عثمان کو طلحہ کا بیٹا بیان کیا ہے، لیکن بعض دوسرے اہل سیر ابن اسیر، حاکم اور حافظ ابن عبد البر نے عثمان بن طلحہ کو صحابہ کرام میں شمار کیا ہے۔ وہ فتح مکہ سے کچھ عرصے پہلے مشرف باسلام ہوئے اور حضور نے انہیں کعبے کی کلید برداری کے خاندانی منصب پر بحال رکھا۔ ہمارا قیاس یہ ہے کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ کے ہاتھ سے جو عثمان مارا گیا وہ ابی طلحہ کا بیٹا اور طلحہ کا بھائی تھا۔ قریش کا علم اٹھا کر نکلنے والے جب کچھ اور آدمی بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے ایک بعد دیگرے مارے گئے تو مشرکین نے عام اللہ بول دیا۔ حضرت حمزہ، حضرت علی، حضرت ابو دجانہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور بہت سے دوسرے سرفروش فوجوں کے دل میں گھس گئے اور دشمن کی صفوں کی صفیں الٹ کر رکھ دیں۔ حضرت حمزہ اس شان سے لڑ رہے تھے کہ دو دستی تلوار چلاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، میں اللہ اور اس کے رسول کا شیر ہوں۔ اسی حالت میں مکے کا ایک سربراوردہ مشرک سبا بن عبد العزیٰ ان کے سامنے آ گیا۔ حضرت حمزہ نے اس سے مخاطب ہو کر غضب آلود لہجے میں فرمایا، او قطانۃ النساء، عورتوں کا ختنہ کرنے والے، ام انمار کے بچے، کیا تو خدا کے رسول سے لڑنے آیا ہے؟ یہ کہہ کر اس پر تلوار کا ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ کٹ کر وہیں گر پڑا۔ ادھر حضرت حمزہ اس طرح لاشوں پر لاشیں گراتے جا رہے تھے، ادھر جبیر بن مطعم کا حبشی غلام وحشی ایک چٹان کے پیچھے گھات لگائے انتظار کر رہا تھا کہ کب حضرت حمزہ اس کی زد میں آئے اور وہ اپنا ہتھیار ان پر پھینکے۔ وحشی کو جبیر بن مطعم نے اپنے چچا تیمہ بن عدی کا انتقام لینے کے لیے حضرت حمزہ کے قتل پر مامور کیا تھا اور اس کام کے عوض اس کو آزاد کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اتفاق سے وحشی کو جلد ہی وار کرنے کا موقع مل گیا۔ حضرت حمزہ آگے بڑھ رہے تھے کہ یکایک ان کا پاؤں پھسل گیا اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اسی وقت وحشی نے تاک کر اپنا چھوٹا سا بھالا ان پر پھینکا جو ناف میں لگا اور پار ہو گیا۔ حضرت حمزہ نے اس قدر شدید زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کر اس پر حملہ کرنا چاہا، مگر لڑ کھڑا کر گر پڑے اور ان کی روح مطہر عالم بالا کو پرواز کر گئی۔